دوسری چیز، نبی کے لیے بھی غصہ عیب نہیں ہے، کیونکہ انبیاء غصے کی رو میں بہہ کر کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے برائیوں سے، وہ اللہ کی رہبری میں چلتے ہیں اور بہت ہی کامل کردار کے اخلاق کے افراد ہوتے ہیں، وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں اس کو میں لکھ کے محفوظ کر دوں، اس کو محفوظ کر دوں۔ فنہتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه، مجھ کو قریش کے لوگوں نے منع کیا، کہا ہر چیز سنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا ہے، ایسا مت کر۔ کیوں؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ صحابہ بول رہے ہیں، اب دیکھیے نور بشر کا جھگڑا پورے انڈیا میں چلتا ہے، بلکہ انڈیا کے باہر بھی ہے۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا ہے مت لکھ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ آپ یتکلم فی الغضب والرضا، آپ بات کرتے ہیں تو آپ غصے میں بھی کبھی کچھ بولتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں تبھی بھی کچھ بولتے ہیں، آپ کا کلام کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے، تو ہر چیز مت لکھا کر۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ میں لکھتا تھا، لوگوں نے کہا اور یہ وجہ بتائی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فقال، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اکتب، لکھ، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھ، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے اس منہ سے اگر نکلتا ہے تو حق ہی نکلتا ہے، کبھی باطل نہیں۔ یعنی آپ نے نہیں کہا مجھ کو غصہ نہیں آتا ہے، یہ کہا آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا غصہ ہو یا رضا ہو دونوں حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی حالت میں میری زبان سے کوئی بات اگر نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے۔ معلوم ہوا غصہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، ہاں بری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی غصے میں آ کر ناحق بولنا شروع کرے یا ناحق عمل کرنا شروع کر دے، اور غصہ برا نہیں ہے اگر واقعی غصے کی چیز پر آئے، لیکن ایسی چیز پر غصہ آئے جس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ مثلا کسی کا بیٹا پاس ہوا اور اس کا بیٹا فیل، غصہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر، کہ پڑھایا نہیں اس کو، دھیان نہیں دیا اس کے اوپر، لیکن غصہ کس پہ ہو رہا ہے؟ پڑوسی کے اوپر، چڑ رہا ہے اس کے اوپر، بات بھی نہیں کر رہا ٹھیک سے۔ کیوں؟ اس کا بچہ پاس ہوا اور اس کا فیل ہوا، اس کی تجارت نہیں چل رہی ہے، بازو والی دکان پہ سارے کسٹمر ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات تقدیر اس کی ایسی ہے اللہ کی طرف سے سب ادھر جا رہا ہے، وہاں سے جو نہیں ہو رہا وہ یہاں آ رہا۔ اب غصہ کس پہ ہو رہا ہے؟ اس پہ، بات نہیں کر رہا، سلام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کی دکان چل رہی۔ یہ غصہ صحیح ہے؟ نہیں ہے، یہ غصہ واقعی اس پر نہیں ہے، یہ غصہ کس پر ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ہے۔ تو ایسا غصہ جو بے جا ہو، غلط جگہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں واقعی جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں غصہ ہونا چاہیے۔ اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، غصہ ہونا چاہیے۔ بیوی بے دینی اختیار کر رہی ہے، عبادت نہیں کر رہی ہے، اللہ کے احکام توڑ رہی ہے، غصہ آنا چاہیے، بلکہ اپنے پہ بھی غصہ آنا چاہیے اگر خود غلط کام کر رہا ہے تو غصہ یہ اچھی چیز ہے
اگر واقعی اس کی جگہ پر ہو. مثال کے طور پر